آپ جانتے ہیں دوستوں کہ تمام انبیاء کرام بکریاں کیوں چراتے تھے؟ انبیاء کرام جیسی عظیم ہستیوں کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس حکم کی اصل وجہ کیا ہے؟ گھر میں بکریاں پالنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بکریوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت اور محبت کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، بخاری شریف میں حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ اہل مکہ کی بکریاں کچھ اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، علماء نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلہ پروسیس سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کیے جو ایک نبی میں لازماً موجود ہونا چاہیے۔ نبی نے قوم کی لیڈرشپ، قیادت کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، مختلف رستوں پر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے ٹریک پر لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چروا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کی۔ اور بکریوں کا ریوڑ یعنی گلا، ایک ایسا ریوڑ اور گلا ہوتا ہے جس میں بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر لے کر چلنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہر نبی میں ہونی چاہیے وہ صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے۔ واضح رہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکری بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے اور بکری کو ڈھونڈنے کی وجہ سے بلسٹرز، آبلے پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے اس بکری کو دیکھ لیا تھا اور پکڑ لیا۔ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے بکری کو مارنے کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بکری کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر ہی رحم کھا لیتی، اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے موسیٰ ہی سوٹیبل ہے، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا و تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر اور گردے کی ضرورت ہے وہ ان میں آلریڈی موجود ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی آزمائش کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء نے بکریاں چرائی۔ قیادت اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہر نبی سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے مطابق کروایا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور مغربی ممالک، یورپ اور امریکہ کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنس ہی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے دنیا کی بھاگ دوڑ اور لیڈرشپ سنبھال سکیں۔ اور اسی سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے بکریوں کو، اپنے انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبوت سے قبل تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا کہ بکریاں چرانے سے انبیاء کا صبر و وقار ظاہر ہو جائے، کہ یہ بکریوں کی چرواہی صبر کی عادت پیدا کرتی ہے، کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب جاتی ہیں، ان کو جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے انسان میں صبر و برداشت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے۔ انہوں نے اپنی اولاد یعنی تمام بیٹوں کو بھی بکریاں چرانے پر لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اور بکریوں کو لے کر ریوڑ کو گلابانی کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام گئے جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ ناظرین، اس طرح تمام انبیاء کے بعد امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی بکریاں چرانے کا، گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت ام ہانی
رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیں رکھو، یہ باعث برکت ہے۔ بکری گھر میں رکھنے کی برکت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس کے علاوہ بھی بکری انتہائی خوبصورت اور انتہائی نفع بخش جانور ہے، جس کے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، یہ انسان کو اتنا ہی نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں سے انتہائی محبت کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی امت کا غم بانٹا، اور امت کا غم بانٹتے ہوئے اللہ کے نبی نے بکریوں سے محبت کی اور بکریوں سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور ابن ماجہ میں یہ ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے بکری کی اہمیت میں ایک مثل مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے یا بھینس پالنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں، اور عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچوں کی نشو و نما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے انتہائی مفید اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اس لیے بکری کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بھی لذت اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کے بکریاں چرانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے بکری چرائی۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے بھی چرائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اللہ کے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا اور مجھے بھی۔ پھر قادیان کا لانتی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا بکریوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا نبوت سے بھی قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جھوٹا مکار اور فریبی انسان تھا۔ اگر وہ نبی ہوتا تو وہ بھی بکریاں چراتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔